انہوں نے کہا یہ لو, کتنے پیسے لوگی؟ کب 15,000 روپے. ایک سفاک عورت نے اپنے بچے کو پانی میں پھینک دیا. آپ کا کام کہانی بتانا ہے, آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ عورت کیسی تھی. میل ممبرس کی ٹیم چلانا, اٹ واز ہیل آف اے ٹاسک. تھیوری اور پریکٹیکل فیلڈ ورک میں ڈفرنس بہت ہی ڈفرنس ہے. بال سفید کیے دھوپ میں, پھر پتا چلا جناب کہ ہماری کہانیوں میں جو دم آتا ہے نا, وہ کسی اور کی کہانی میں نہیں ہوتا. میگن مارکل کا ایک کوٹ ہے, women are needed to reserve their seats. If the seats are not available, then they need to make their own table. خواتین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت سمجھیں تھوڑی سی زیادہ ملی ہے, اور وہ صلاحیت ہے کہانی سنانے کی. افسوس کہ ہم اس صلاحیت کو یا تو سسرال کے معاملات ڈسکس کرنے میں یا غیبتوں کے نظر کر دیتے ہیں. مگر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنی کہانیوں کو مورلز, ایتھکس اور ویلیوز سے گزار کر جرنلزم کی دنیا میں ایک نام بنایا. اور آج انہیں انوائٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم جانیں کہ آخر یہ اسٹرانگ سٹوری سنانے والی خواتین جرنلزم کی دنیا میں اتنی کم کیوں ہیں. ٹوڈے وی ہیو فریال عارف ود اس, سینئر نیوز پروڈیوسر ARY نیوز. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می بینش. فریال, جرنلزم اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں آج کل کے دور میں, اگر آپ کی ایک میں آپ سے کہوں کہ برانڈ نیو ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جرنلزم کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے ڈے ون سے اور آج تک, اٹس اسٹوری ٹیلنگ. اٹس اے اسٹوری ٹیلنگ. اٹس اسٹوری ٹیلنگ. ایکچولی ٹاپک کوئی بھی ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل خبروں کو بتانا جرنلزم ہے, ہم سمجھتے ہیں اکانومک خبروں کو بتانا جرنلزم ہے. ٹاپک کوئی بھی ہو, ویمن, ہیلتھ, ایجوکیشن, چلڈرن, وٹ ایور, پالیٹکس, واٹ ایور, فوڈ, انٹرٹینمنٹ, فیشن, کسی کے بارے میں بھی آپ اسٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں اور فیکٹس کو مد نظر رکھ رہے ہیں, جرنلزم میں. اور آپ کتنے سالوں سے یہ اسٹوری ٹیلنگ کر رہی ہیں؟ اٹس بین 15 ایئرز ماشاء اللہ. تو ویسے تو آپ نے انٹروڈکشن میں بڑا کہا کہ بہت بڑا نام کما لیا, اتنا بڑا کوئی نام نہیں, نام تو کمایا ہے. آپ ماشاء اللہ فرسٹ بیورو چیف رہ چکی ہیں, اور یہ کسی بڑی اچیومنٹ سے کم نہیں ہے. بالکل. ہم جب گلاس سیلنگ توڑنے کی بات کرتے ہیں نا, تو میں اس بات کو تو خیر اچیومنٹ مانتی ہوں اپنی, کہ میں پاکستان میں کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کی کراچی میں پہلی بیورو چیف بنی ہوں. اور یہ اچیومنٹ ہے کیونکہ ایک میل ڈریون سوسائٹی میں, میل سینٹرک سوسائٹی میں اس طرح سے آگے بڑھ کر اور کوئی پوزیشن حاصل کرنا, کی پوزیشن حاصل کرنا کسی ادارے میں, یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں اسٹوری ٹیلرز کم کیوں ہیں, خواتین اسٹوری ٹیلرز کم کیوں ہیں, تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کی بات ہے. اور گلاس سیلنگ توڑنے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, گلاس سیلنگ ایکچولی بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے نام ہیں جرنلزم کے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو شاید ابھی پتہ بھی نہیں ہے. ہم نے جرنلزم کو جو ہے نا وہ صرف کرنٹ افیئر شوز تک محدود کر دیا ہے. ٹی وی پہ جو اینکرز نظر آ رہے ہیں ہم اس کو جرنلسٹ سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اب بیچ میں ایک بوم آیا تھا جب بہت سارے نیوز چینلز آئے تھے اچانک سے. 15-16 سال پہلے, 17 سال پہلے آپ دیکھیں بہت سارے نیوز چینل, مشروم گروتھ ہوئی نیوز چینلز کی. تو اس زمانے میں جب جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں لڑکیاں, بڑا ان میں ایک کریز بھی ہوا کہ نیوز چینل جوائن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہے. تو آئیں, اور اس دوران ہم بھی اسی لوٹ سے تعلق ہے ہمارا. 2007 میں یونیورسٹی, میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا, اور فوراً ہی آ گئی تھی پھر میں جرنلزم میں ٹرینی رپورٹر. جب میں آئی تو میرے ساتھ کولیگز آئی تھیں جو بہت سارے دوسرے چینلز میں آئی تھیں. جو آپ کا ایک جرنی رہا ہے 2007 سے 2023 تک, فرام اے ٹرینی ٹو اے سینئر نیوز پروڈیوسر, فریال ڈو یو تھنک کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ڈکلائن ہے, تو کیوں ہے یہ ڈکلائن؟ کیا کچھ اسٹیریوٹائپس اٹیچڈ ہیں اس فیلڈ کو لے کے خواتین سے ریلیٹڈ؟ بالکل. شروع میں تم نے بتایا کہ ہم خواتین میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھا ہے کہ اسٹوری ٹیلر زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یہ ایکسیپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے ایکچولی. ایکسیپٹ کسے, ہم خواتین کو یا اپوزٹ جینڈر کو؟ اپوزٹ جینڈر کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. بیورو چیف تو میں بنی تھی, مگر ایک 40-45 لوگوں کی میل ممبرس کی ٹیم چلانا, ان کو سپروائز کرنا,
It was hell of a task. I'm sure. It was hell of a task. Not only वो मेरी टीम थी, कराची ब्यूरो की टीम थी 40-45 लोगों की, लेकिन पूरे बाकी का न्यूज़ रूम, ठीक है, हेड ऑफिस, उसको डील करना, उसमें भी मेरा ख्याल है 2% खातीन ही होती होंगी, बाकी तो सारे मेल थे. उनसे डील करना. फिर जब मैं रिपोर्टिंग करती रही हूँ और बाहर जाके आप ज़्यादातर मर्दों से ही डील करना होता है, उसको डील करना ये, और फिर दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना वो उस तरह का नहीं आ पाता है, ठीक है. फिर दूसरी एक बात और भी है कि जब कोई लड़की आगे बढ़ रही होती है ना तो उसके साथ दूसरे स्टिग्मास को अटैच कर दिया जाता है, दूसरी तरह की रेजिस्टेंस भी आ जाती है, ठीक है, दूसरी तरह की बातें भी होती है. आप कहें कि कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसमें कैरेक्टर से लेकर हर तरह की बातें होती है कि भाई इसने जो है वो ये देखो कहाँ चढ़ के ये सीढ़ी अपनी मेहनत से नहीं चढ़ रही है, ये सीढ़ी किसी और वजह से चढ़ रही है, ठीक है. इसने बल्कि इसको सीढ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट मेहनत, कोई डिग्री सब डस्टबिन में फेंक दो और ये सारे स्टिग्मास अटैच. ये एक्चुअली हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की कमी है. सोसाइटी से मुराद ये कि मेल, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ ये बात भी ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो उसमें मेरे ऑपोजिट जेंडर का ही बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने ही सपोर्ट किया है शुरू से. घर से बात करें तो वालिद ने, मेरे पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं. ऑफिस में बात करें तो जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेल कॉलीग्स इतने अच्छे मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, मेरे बॉस इतने अच्छे मिले जिन्होंने सपोर्ट किया. तो इस तरह की एक्सेप्टेंस लेवल कम है, इस तरह की सोच कम है कि ख़ातीन को आगे, लेकिन जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है. एक एडवांटेज बताऊं कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ज़रूरत है ख़ातीन को. दिस इज अ क्वेश्चन कि है ना, ये तो काम हो ही रहा है, काम हो रहा है और ये तो है ही मर्दाना काम. ये दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या ज़रूरत है, एंड वाकई आई वांट टू नो क्या ज़रूरत है. नंबर 1, पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. यू नीड टू स्पिट आउट व्हाट इज इनसाइड यू, आपको बहुत ज़रूरी है. सही है. जर्नलिज्म क्या है? कम्युनिकेशन है ना. आप अपनी बात अगले तक या जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन तक पहुंचाएं. सिर्फ पहुंचाएं नहीं, समझाएं भी, और उसको सिवियर बहुत सारे फिल्टर्स से लेके गुजरें ताकि वो मॉरल, एथिक्स और जर्नलिज्म की जो बेसिक पता नहीं लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, बट मुझे लगता है औरतें कर सकती हैं फॉलो. एग्जैक्टली, ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं, इसलिए कि ख़ातीन जो है वो सिंपथाइज ज़्यादा करती हैं, एम्पथाइज ज़्यादा करती हैं, इमोशनल ज़्यादा होती हैं, और चूँकि वो चीज़ों को समझती ज़्यादा हैं. अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे जो मेन 3 काम लगाए हुए हैं ना, एक तो आपका मॉम कास्ट है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे 3 मेन काम लगाए हैं. सबसे पहले तो आप रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, आप रिप्रोड्यूस करते हैं. दूसरा आप प्रोड्यूस करते हैं, आप प्रोडक्टिव. तीसरा कम्युनिटी मैनेजमेंट. इतनी बड़ी कम्युनिटी मैनेजमेंट को फयाल बीइंग अ कम्युनिटी लीडर सिंस लास्ट 8 years, मुझे लगता है लोग इतना हल्का लेते हैं. हाँ. बहुत हल्का लेते हैं यार. क्यों लेते हैं? मतलब इट्स सच अ बिग थिंग. अभी रिसेंटली मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंस्टेंस दूं कि आई रन अ कम्युनिटी जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हैं, एंड अचानक से मैं देखती हूँ एक छुट्टी वाला दिन है, वीकेंड पे, ओवर द वीकेंड आई गेट बैश्ड समवेयर फॉर समथिंग. आई हैड अ सॉलिड आंसर टू दैट एंड मैंने दे दिया, बट मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो, आई गॉट अ फीलिंग कि ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने एक तो अपोजिट जेंडर है और वो शायद लुक डाउन अपॉन कर रहा है मेरे पूरे काम को कि अच्छा ये खातून करेंगी, ग्रुप चलाएंगी, कम्युनिटी रन करेंगी. आपको किसी चीज़ में तब्दीली चाहिए ना, तो आपको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करना पड़ता है. तो वो एक बहुत क्लीशेड लाइन है जो हम हर विमेंस डे पे इस्तेमाल करते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग. तो वो सिर्फ तस्वीर कायनात में रंग ऐसे ही नहीं होता कि कोई हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं. तो सिर्फ तस्वीर कायनात नहीं, कायनात में मौजूद हर चीज़ में औरत अपनी ज़ात से एक डिफरेंट तरह का रंग, एक डिफरेंट तरह के जज्बात, हर चीज़ डिफरेंट नज़रिया डिफरेंट डाल सकती है. ऐसे ही मेगन मार्कल का एक कोट है, उसने किसी अवार्ड शो में कहा था कि विमेन आर नीडेड टू रिजर्व देयर सीट्स एट अ टेबल व्हेन दे गो समवेयर, एंड if the seats are not available,
then they need to make their own table. And that's why we have Momcast as well, a whole separate table. You guys are doing fantastic. Momcast is actually journalism you are doing. Thank you for saying that. This is communication. This is journalism for people. You are discussing topics जो कि हम कभी नहीं कर रहे होते डिस्कस, किसी ने कभी नहीं किए, किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी अखबार ने कभी नहीं किए, वो कर रहे हो तुम लोग. तो मैं तो कहती हूँ कि ये जर्नलिज्म है. और दिस इज़ अ फीमेल ड्रिवन प्लेटफॉर्म जो सारी फीमेल्स कर रही हैं. तो इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात है. और क्या स्कोप में बताऊँ कि ख़ातीन को क्यों नहीं आना चाहिए. खुद मॉमकास्ट अगर देख लो तो जिस तरह के टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हो, बच्चे, ख़वातीन, सारे हर एज की ख़वातीन से लेकर, नहीं we do address women in general as well. आप सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो. इससे एक और जो स्टीरियोटाइप मेरे माइंड में आ रहा है वो अटैच ये भी है कि औरतें तो इमोशनल होती हैं. वो कैसे जो है ना टफ स्टोरीज सुना सकती हैं, या यू नो फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पे एक वुमेन रिपोर्टर का क्या काम. Do you think this is also a stigma attached to it? बिल्कुल है. ये एक सोच है कि ख़वातीन को यहाँ नहीं भेजा जा सकता, ख़वातीन क्राइम स्टोरीज़ कवर नहीं कर सकती, ख़वातीन एक्सीडेंट स्टोरीज़ कवर नहीं कर सकती, या रो पड़ेंगी. रोने में कोई हर्ज भी नहीं है. बिल्कुल, इट्स अ ह्यूमन इमोशन. ठीक है, आप इंसान हैं, इसमें रोने में कोई हर्ज नहीं है. कहते हैं कि रिपोर्टर को अनइमोशनल होना चाहिए, ठीक है, सहाफ़ी को अनइमोशनल होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप पहले इंसान है ना, इंसान है आप. और आप जो कहानी सुना रहे हैं वो भी तो इंसानों को ही एग्जैक्टली, वो इमोशंस के बगैर हो नहीं सकता. ये एक बात है कि ख़वातीन, हाँ, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है क्योंकि हम बहुत सारा मेंटल प्रेशर लेते हैं चीज़ों को, और हमारे आवर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं बहुत है. लेकिन सबसे पहले हमें खुद श्योर होना पड़ेगा कि either I want to tell story or not. मैं आपको अपने फर्स्ट इंटरव्यू की बात बताऊं. समा टीवी लॉन्च भी नहीं हुआ था और लॉन्च होने की तैयारी हो रही थी, और हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम साथ इंटरव्यू देने के लिए गए थे. हमें पता भी नहीं था कोई नया चैनल आने वाला है. तो वहाँ पर एक साहब थे, वो जो डायरेक्टर न्यूज़ थे समा के पहले, आमिर जा साहब. वी आस्क्ड ओनली, हम उनको जानते भी नहीं थे, पहली दफ़ा मिले थे, हमें नहीं पता था कि कितना बड़ा सहाफ़ी है वो. ठीक है, द न्यूज़ में काम करते रहे, मुझे नहीं पता था. और ही आस्क्ड कि हुजूर क्या करना चाहती हैं. मैंने कहा रिपोर्टिंग. Wow, you were so clear from day one. मैंने कहा रिपोर्टिंग, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उसके बाद मुझसे. शायद फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर सुना था, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा उन्होंने. और ही साइंड. उन्होंने कहा ये लो, कितने पैसे लोगी. कब 15,000 रुपए. अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि you actually communicated that word ना, जो सही लगे वैसा भी होता है ना. अच्छा, जो मिल रहा है ले लो. He wrote 15,000 rupees जब मैंने कहा, and he said okay, कब से ज्वाइन करूँगी. मैंने कहा from tomorrow. कहता है okay fine, join from tomorrow. That's the kind of spirit we need, right? पर मैंने सोचा कि यार 15,000 के बजाय 20 बोल देती. ये तो आफ्टर मैथ्स होते हैं ना इंटरव्यू के. लेकिन सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है. और जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की रिपोर्टिंग की बात है, एक्सपर्टीज़ है आपकी, ठीक है. लेकिन थ्रेट्स, डेंजर्स और वो सारी चीज़ें जो किसी भी खातीन का सामना करना पड़ सकता है, वही मर्दों को भी फेस करना पड़ता है. ठीक है, वो दोनों के लिए बराबर है. जान को खतरा है तो दोनों का खतरा है. कोई भी विमेन को थोड़ा सा एक अलग तरह के थ्रेट्स इस तरह से होते हैं कि हमें बाहर जो ख़वातीन निकल कर काम करने वाली होती हैं, उनको थोड़ा हमारे माशरे के हिसाब से में हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है, इस तरह के खतरात ज़्यादा होते हैं, जो कि शायद मर्दों को भी होते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उनको निस्बतन परसेंटेज ज़्यादा है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी ख़वातीन शायद आना कम इसलिए प्रेफर करती हैं कि एक दिमाग में ये बना हुआ है, चूँकि मर्द ज़्यादा ही होते हैं और वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते होते, तो वो फिर आपको दूसरी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, दूसरे इसलिए भी कम आती हैं. लेकिन मैं 15 साल से हूँ, एंड आई एम सर्वाइविंग, एंड आई एम सर्वाइविंग लाइक हेल. ठीक है. एंड एक चीज़, एक वर्ड में, एक कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा ट्रेट या एडजेक्टिव व्हिच मेड यू सर्वाइव दिस फील्ड. एक वर्ड में बताएं फरियाद. रेजिलियंस.
Wow. And you took your sweet time to build that, right? Absolutely. گھر ویسے جو کر لوں, جو ٹھان لوں وہ کر لوں, یہ تو میں شروع سے ہوں, ٹھیک ہے. اس کا بہت بڑا عمل دخل گھر سے بھی ہوتا ہے نا. اچھا, at some point did you feel کہ ایموشنل ریگولیشن میں ایشو آ رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات آپ کی مینٹل ہیلتھ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے, آپ کے ورکنگ آورز اتنے زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ نے کیسے کوپ اپ کیا؟ جب رپورٹنگ کر رہی ہوتی تھی تو باہر جانا ہوتا تھا, بہت زیادہ گھومنا ہوتا تھا, اور تب خیال بھی اپنا اتنا نہیں رکھ پاتے تھے, کچھ بھی ملا کھا لیا. اب کیونکہ لانگ آورز ہیں, شوٹ میں کتنا ٹائم لگ گیا, کتنی دور گئے ہوئے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایٹنگ ہیبٹس بالکل ہی خراب ہو گئی تھی, اور فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی اسٹریٹ فوڈ زیادہ تر کھا رہے ہوتے تھے. تو تب تو بالکل ہی اپنا خیال رکھنا, لیکن دس از ویری رانگ ایکچولی, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا برا ہو گیا ہے. تو اور مینٹلی بھی نا, آپ پریشر اتنا لے رہے ہوتے ہو چیزوں کا, چونکہ آپ بالکل کلوز سے کچھ سرٹن اسٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہو اتنی زیادہ قریب سے, کہ وہ آپ کے ظاہر ہے آپ کے اوپر ڈائریکٹ ان کا امپیکٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو ہم ڈائریکٹ امپیکٹ ہم پر پڑتا ہے, اور ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے نریٹ بھی کر پاتے ہیں, یہ بھی ایک فیکٹ. لیکن اس کے کنسیکوینسز تو ہوتے ہیں نا, وہ ہم اس کے اوپر اثر لیتے ہیں, وہ ہر فیلڈ میں ہے. لیکن ہمارے اوپر اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اس کو, جو اسپیشلی جو رپورٹرز ہیں نا, وہ تو بالکل قریب سے جا کر ان سے کوئی وکٹم ہے تو میں اس سے جا کے بات کروں گی, آبویسلی میں اس سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. ابھی میں تم سے بات کر رہی ہوں تو مجھے پلیزنٹ فیل ہو رہا ہے نا, تو یو آر ٹھیک ہے, یو آر سچ اے لائولی پرسن, ٹھیک ہے, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے. You can feel the ease actually. Exactly. اب میں یہاں پہ اگر کوئی میل گیسٹ ہوتے تو شاید میں obviously ایک human nature ہے, and I would have felt that, but talking to you and you know I'm learning so much right now, and being a person who love this field in general as well. So yeah, coping up and you know taking care of your health from day one is exactly. You need to make time for yourself. آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں. I gained a lot of weight, اسپیشلی پچھلے 4-5 سال میں تو بہت ہی زیادہ. رپورٹنگ فیلڈ ورک چھوڑا, اس کے بعد مینیجریل پوزیشن میں آئی ادارے میں, تو پھر ڈیسک پہ بیٹھ کے کام, اور وہ کمفرٹ فوڈ کی طرف آپ جاتے ہیں. اچھا, اسٹریس کم کرنا ہے, ہینڈی نا, ہینڈی کچھ بھی, اینی تھنگ ہینڈی, جو بھی آیا کھا لیا. Okay, Farhal, coming back to the same topic of emotional regulation, yeah, emotional stability of women in general when they are reporting or when they are in conflict zone. تو مجھے ایسا لگتا ہے, and you can agree or you know add more element to this, کہ ریپرزنٹیشن وومن کی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک ریپ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور وکٹم سے بات کرنے کے لیے اگر کوئی فیمیل رپورٹر جائے گی, یا فیمیل اسٹوری ٹیلر, یا the person who is you know writing the incident, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے. جو وکٹم ہے اس کی کمفرٹ کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا نا, صرف ریپ وکٹم کی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو عورتوں کی ہوں گی وہ کس طرح سے باہر نکلیں گی, وہ کوئی آدمی تو بتانے سے نہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گی بات کرنے میں, ٹھیک ہے, وہ اپنی سیم جینڈر, اپنی جیسی کسی سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہوں گی. اسی لیے کیونکہ ہم کرتے ہی ہیں زیادہ سمپتائز, ہم خواتین سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں, ہم مردوں سے بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں, لیکن یہاں بہت یہ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور اٹ میکس اے بگ ڈفرینس, ٹھیک ہے. اور مردوں کو تو زیادہ تر بات کرنے سے منع ہی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان رپورٹڈ چلی جاتی ہے وہ چیز. ایٹ ٹائمز وہ منع کر دیتے تھے کہ کیمرہ مین نہیں آئے گا. اب میں کیسے کروں گی, کیمرے کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں نا, کیمرہ مین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں اپنی اسٹوری دکھا نہیں پاؤں گی تو میں کیسے کروں گی. تو ہمیں ان کو کنونس بھی کرنا ہوتا تھا کہ you have to design the solutions on spot. آپ اسٹوری ٹیلنگ صرف کیمرے پہ رہ کر نہیں کرتے, آپ اسٹوری ٹیلنگ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی کرتے ہیں. اب میں تو بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر رہی ہوں, صحیح ہے. اب میں ایڈیٹر ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر اب میں ایڈیٹر ہوں تو میں جو اسٹوری میرے پاس آ رہی ہے رپورٹر کی طرف سے, تو میں اس کے اندر اپنا پرسپیکٹو ڈال سکتی ہوں ایڈٹ کے دوران, ٹھیک ہے. You can give a new angle Exactly. to the story. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے نیوز رومز میں خواتین کی تعداد اتنی ہے نہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں. صرف ہمارے یہاں نہیں, یہ ہماری بات نہیں ہے. جیسے ہم کہیں کہ CNN بہت بڑا ادارہ ہے,
وہاں پہ بھی یہی ہے, یہی مسئلہ ہے, یہی ہے. لیکن پھر یہاں پہ تو پھر یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب پھر اسکوپ بھی ہے اگر آپ اپنی جگہ بنا لو. بہت زیادہ ہے. وہی آپ کو خود اپنے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. تو میں تو بہت زیادہ انکریج کروں گی کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور آئیں, اس فیلڈ کو پرسیو کریں. بہت اسکوپ ہے. ہم نے ہی معاشرے کو, ہم نے سوسائٹل چینج لانا ہے اگر, تو وہ ہم ہی لا سکتے ہیں. وی نیڈ اے نیو پرسپیکٹو ٹو جرنلزم ناؤ. اٹس ہائی ٹائم. تو جرنلزم کو نیو پرسپیکٹو کی ضرورت ہے. تو جرنلزم میں بھی بہت ساری جہتیں متعارف ہو گئی ہیں. اخبار تھا پہلے تو یہی سمجھ, ریڈیو تھا, اخبار تھا, ٹی وی بہت عرصے تک راج کرتا رہا. اس کے بعد اب تو مرجنگ فیلڈ سوشل میڈیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل جرنلزم صحیح ہے. اتنے سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. ہر نیوز آرگنائزیشن کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. اور سوشل میڈیا تو آپ کو اتنا بڑا خود پلیٹ فارم دیتا ہے کہ آپ اپنا پلیٹ فارم بنا لو. آپ اپنا پلیٹ فارم بنا لو. ایگزیکٹلی. اگر آپ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان ورکنگ ود ادر پیپل کسی آرگنائزیشن میں, تو آپ تو گھر بیٹھے اپنا پلیٹ فارم بنا سکتے ہو یار. اچھا, ایک جو نریٹو میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہر کوئی پوڈ کاسٹ شروع کر دیتا ہے, ہر کوئی بلاگ شروع کر دیتا ہے, ہر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جاتا ہے. تو فریال, کیا یہ جرنلزم کی کوئی کائنڈ ہے؟ اور اگر ہے تو کون سی چیزیں ہیں جو ہم مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں ٹو میک اٹ اے ایتھیکل جرنلزم؟ دیکھو, جرنلزم از شوڈ ایکچولی بھی جرنلزم فار پیپل نا. ٹھیک ہے, اٹس کمیونیکیشن. صحیح ہے. آپ نیوز, آپ خبر فیکٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور بریوٹی کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی جو یہ کام پورا کر رہا ہے وہ جرنلزم کر رہا ہے. وہ چاہے کوئی پوڈ کاسٹ کے تھرو کر رہا ہو, وہ کوئی سٹیزن جرنلزم کے تھرو کر. سٹیزن جرنلزم میں پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک چیز کا اور بھی ہم جو ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم بہت ساری فیک نیوز یا ٹھیک ہے ان اوتھینٹک چیزیں وہ ہم بغیر دھیان دیے ہم وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی نے اگر ڈالی ہے پوسٹ اور وہ فیک ہے اور وہ ہم بغیر دھیان کے, بغیر تصدیق کے, جرنلزم میں تصدیق کرنا بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس بالکل سالڈ خبر ہے اور وہ بیلنس بھی ہے, وہ بیلنس بھی ہے, وہ کسی ایک طرف کا پرسپیکٹو نہیں بتا رہی ہے, تو وہ جرنلزم ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ریسنٹلی جب فلڈ آیا تھا پاکستان میں, تو few of my friends who are into this social media thing, they are influencers and they are running NGOs as well, تو انہوں نے سینیٹری نیپکنز والی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ تو سیلاب میں ہائی لائٹ ہو بھی گئی. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ اس بارے میں بات کرتے ہی نہیں ہیں, بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اٹس اے نیچرل فینومینا, عورتوں کو پرابلم ہو رہی تھی, ایک نیچرل فینومینا ہے. اور وہاں پہ تو, اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ این جی اوز اور اسپیشلی فیمیل ڈریون این جی اوز وہ اس چیز کو نہ اٹھاتی, ایک سینیٹری نیپکنس کا مسئلہ اور دوسرا پریگننٹ عورتوں کا مسئلہ وہ نہ اٹھاتی اگر, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہوتا بھی نہیں نا. وہ اسی لیے ہوا, وہ اتنا بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس حوالے سے کام کیا بھی, بہت. ٹھیک ہے, ڈیلیوری کٹس بن کے جا رہی ہیں. وہ اسی لیے ہوا کہ وہ رائٹلی کمیونیکیٹ ہو سکا. وہ مردوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا, وہ مردوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی ادارے میں عورت کو لا کے رکھ کے دیکھیں, آپ سوشل ایشوز بہتر طریقے سے ہو جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیوز جو جس طرح فلیش کرتی ہیں, ایک سفاک عورت نے اپنے بچے کو پانی میں پھینک دیا, ایسے ایڈجیکٹیوز کم یوز ہوں گے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں, جرنلزم کا مطلب بالکل بھی تجزیہ کار بننا نہیں ہے, تجزیہ دینا نہیں ہوتا ہمارا کام نا. ہم نے کوئی اسٹوری ٹیلنگ کرنی ہے, کوئی بات بتانی ہے, ہاں دل میں آتا ہے نا کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو ہم لیبل کر دیں, فوراً سے ہم کچھ نہ کچھ کہہ دیں. یہ کوئی ایک بات نہیں ہے کہ سفاک مانے اپنے بچوں کی جان لے لی. ہمیں نہیں پتا اس کے سرکمسٹانسز کیا رہے ہوں گے, وہ اسٹوری کیا تھی. آپ کا کام کہانی بتانا ہے, آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ عورت کیسی تھی. آپ جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کسی کو. So do you think if we have more women in newsroom this can change? Absolutely.
this can change. یہ بھی ایک ہمارے یہاں وہ بنا ہوا ہے کہ صرف میڈیا سائنسز یا ماس کمیونیکیشن پڑھ کر ہی جو ہے وہ جرنلزم میں آیا جا سکتا ہے. نہیں بھائی, اینی بڈی کین کم اینڈ جوائن جرنلزم. آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, اور تھیوری اور پریکٹیکل فیلڈ ورک میں ڈفرنس بہت ہی ڈفرنس ہے. جو تو جب آئے تو کائنڈ آف بیٹ رپورٹنگ کر کے آپ رپورٹر نہیں بن سکتے. ایگزیکٹلی, وہ تو جب خاک چھانی نا تو بال سفید کیے دھوپ میں, پھر پتا چلا جناب کہ ڈو یو تھنک کہ کورس اور کریکولم میں بھی ڈفرنس یا چینجز لانا ضروری ہے ان دس فیلڈ پرٹیکولرلی؟ میرے جو ایکس باس تھے پچھلے ادارے میں, وہ انہوں نے مجھ سے کوئی 20 سال پہلے شاید ماسٹرز کیا ہوگا, تو ان کا کورس اور میرا کورس سیم تھا. سیم, یس, مائی پوائنٹ آف کنسرن. ان کے انفیکٹ ان کے مطلب ہمارے کریکولم کبھی کام کیا ہی نہیں گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے جرنلزم. آئی اٹینڈڈ دس ورک شاپ. تو وہ ویمن میڈیا سینٹر, وہ نیو یارک بیسڈ ہے اور یہاں پر بھی کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی ایک ورک شاپ تھی, وہ ان کے فاؤنڈر جو تھے وہاں سے امریکہ سے آئے تھے. اس نے پوچھا, یہی سوال پوچھا تھا, تو میں نے یہی بات اٹھائی تھی کہ ہمیں اس نے کہا ٹریننگس کی ضرورت کیوں ہے. میں نے کہا ٹریننگس کی ضرورت اس لیے ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے سے زیادہ آپ کو ٹیچرس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وہی پرانا گھسا پٹا انوویشن پڑھائے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. آپ کو آج ماڈرن ورلڈ کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل, آپ ابھی بھی آپ اٹھا لیں کورس, اس میں ٹریڈیشنل میڈیا کی بات زیادہ ہوگی, اور اب جو انوویٹو میڈیا ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کا ذکر تک نہیں ہوتا, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ایسی پوڈ کاسٹ کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. اب میں جب تک پریکٹیکل اپروچ نہیں اپناؤں گی تو میں ہسٹری آف نیوز پیپر جان کے کیا کروں گی, کیا کروں گی کہ پہلا نیوز پیپر کون سی ڈیٹ پہ آیا, چوز دا کریکٹ آنسر. ہاؤ از دیٹ فیئر ٹو اے اسٹوڈنٹ ہو از پیشنیٹ ٹورڈز جرنلزم؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تو آدھا وہ دیکھ کے گھبرا گئی تھی. میں نے کہا یہ کرنا ہے مجھے آگے جا کے, نہیں چھوڑ دو, نہیں کرنے. بٹ دین وین آئی ایکسپلورڈ دس اینڈ آئی ریئلائزڈ بہت زیادہ اور بھی کام ہونا چاہیے کہ آپ کو جرنلزم ایتھکس سکھانے پر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ صرف رپورٹنگ ہی نہیں ہے. رپورٹ ٹھیک ہے, نیوز کسی اگر ادارے کی بات کریں, اخبار یا نیوز پیپر کی یا ڈیجیٹل ویب سائٹ کی, تو اس میں صرف رپورٹر ہی کام نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ایک بہت سارے الگ الگ لوگوں کی ٹیم بن کے ایک ادارہ بنتا ہے. تو آپ کے پاس اور بھی بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں کہ آپ نے صرف کیمرے پہ آ کے کام نہیں کرنا, آپ نے بیہائنڈ دا کیمرہ رہ کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ آفس میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں. آپ کسی رپورٹر کا اسکرپٹ بہتر بنا سکتی ہیں, ایگزیکٹلی پریزنٹیبل بنا سکتی ہیں, آپ اس میں اپنا پرسپیکٹیو ڈال سکتی ہیں. تھینک یو فریال, دیٹ واز کوائٹ انسائٹفل اینڈ آئی ایم لائک کوائٹ کنونسڈ ود دس آئیڈیا کہ کیوں ضروری ہے. تو آپ نے سارا چیلنجز, اسٹیریوٹائپس بہت اچھے سے سم اپ کیا, اور اینڈ میں جو میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ ساری باتیں نا سائنٹیفکلی بھی پروون ہیں, کیونکہ ہم خواتین کے برین پورشن میں نا انسولر کی ڈیولپمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, جس سے ہم تھوڑا زیادہ ایمپیتھائز کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں تو ہماری کہانیوں میں جو دم آتا ہے نا, وہ کسی اور کی کہانی میں نہیں ہوتا, اینڈ دیٹ makes us better agents of change. So yes, if you learned something from Faryal and if you look forward to the field of journalism, let us know. Maybe ہم آپ کی باتیں اور زیادہ ان ڈیپتھ ڈسکس کر سکیں. ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. موم کاسٹ یوٹیوب پہ بھی ہیں, فیس بک پہ بھی ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی ہیں, اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں. So don't forget to like, share and subscribe. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ.